اچھا بیٹا، پوائنٹ نمبر 4 ہے بیجا حمایت کرنے والوں کا انجام حدیث کی روشنی میں۔ یہاں پہ آپ کے اس پوائنٹ میں آپ کی بک میں 3 مختلف احادیث جو ہے ان کا حوالہ دیا گیا ہے، تو وہ احادیث ہی آپ نے لکھنی ہے کہ وہ لوگ جو ناجائز معاملات میں بیجا دوسرے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، اپنی قوم اپنے قبیلے کی، صرف اپنی قوم اور قبیلہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حق میں ہے یا ناحق پہ ہے، اور ان کی امداد کرتے ہیں اور ان کے لیے برے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث جو ہے وہ کیا ہیں۔ اس میں پہلی حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ یعنی ایسا شخص سب سے زیادہ برے حال میں ہوگا جس نے دنیا میں لوگوں کی بے جا حمایت کی، یہ نہ دیکھا کہ وہ حق پہ ہیں نہ حق پہ، وہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے وہ دوسرے کی امداد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے انہوں نے دوسرے کو تو دنیا میں جو ہے اس کے لیے آسانیاں کر لی، دوسرے کے لیے تو آسائشات ہے وہ حاصل کرنے میں یا اس کو آسائشات پہنچانے میں جو ہے ان کی مدد کر لی، لیکن اپنی عاقبت اپنی آخرت جو ہے اس کو برباد کر لیا۔ پھر اسی طرح سے یہاں پہ ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا اپنے لوگوں سے محبت کرنا عصبیت ہے، یعنی ناجائز بیجا حمایت کرنے کے زمرے میں یہ بات شامل ہوتی ہے اپنی قوم سے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ عصبیت یہ ہے کہ آدمی ظلم کے معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دے، اگر وہ حق پہ اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے تو یہ بیجا حمایت میں شامل نہیں ہوگا، اگر وہ ناحق پہ ساتھ دے گا تو یہ بیجا حمایت ہوگی۔ اور اسی طرح سے تیسری اس میں حدیث ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ جو عصبیت کی دعوت دے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی حالت میں مرے۔ یعنی ایسے تمام لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ جو بیجا اپنی قوم سے اپنی قوم کی حمایت کرتے ہیں یا بیجا ان کی محبت میں جو ہے جائز اور ناجائز کا وہ خیال نہیں رکھتے، اور اپنی قوم یا اپنا قبیلہ یا اپنا خاندان جو ہے ان کی زندگی بنانے کے لیے، ان کی دنیا بنانے کے لیے اور دنیاوی آسائش و آرام کے لیے دوسرے لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنے میں ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق نبی پاک نے فرمایا کہ بے جا حمایت کرنے والے ایسے لوگ جو ہے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اسلام کے دائرۂ کار سے خارج ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، اس میں بالکل لاسٹ میں ایک پوائنٹ ہے عصبیت کا مفہوم، کہ عصبیت ہے کیا؟ تو عصبیت یعنی اپنی قوم سے ناجائز طور پہ محبت کرنا ہے۔ عصبیت سے مراد یہ ہے کہ اپنی قوم کو یا انسان یہ نہ دیکھے کہ قوم جو ہے وہ یا اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، اس کے قبیلے والے لوگ جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، بس اس نے اپنی قوم کی کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنی ہے، ان کی امداد کرنی ہے، چاہے وہ کسی پہ ظلم کر رہے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، کسی کا مال چوری کر رہے ہو، یا کسی کو قتل کرنے میں جو ہے وہ اس کا کے لیے جو ہے وہ راستے ہموار کر رہے ہو، تو یہ شخص بھی اگر ان کا ساتھ دیتا ہے تو اس فعل کو عصبیت کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اپنی قوم سے ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی حمایت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور اپنی تمام جو ہے وہ صلاحیتوں کو اس کام کے لیے صرف کرنا، یہ چیز جو ہے اس کو عصبیت کہا جاتا ہے، اور اس کی قرآن اور حدیث دونوں میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے اس کو کہا گیا کہ اگر وہ دوسرے کی دنیا میں اس کی آسائشات یا اس کی زندگی میں جو ہے وہ آرام اور سکون لانے کے لیے اور عہدہ یا اختیارات یا کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کوئی محنت کرے گا، کوئی عمل کرے گا، تو وہ اپنی آخرت جو ہے اس کو برباد کر لے گا۔